Pakistan's foreign policy navigating a world in disorder. मतलब आज हमने पाकिस्तान की जो बायलेटरल रिलेशनशिप की बुनियाद है, जिन असूलों पर, जिन जवाबित पर, जिन प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर कायम है हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ एंटिटीज़ के साथ, हमने उन ताल्लुकात की बुनियाद जिन चीज़ों पर उस्तवार है उसको डिस्कस करना है। अगर आप ये टॉपिक जो है वो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आपके लिए कोई भी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है किसी मुल्क के साथ भी, चाहे हम वो पाक अफेयर में डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो हम करंट अफेयर में डिस्कस कर रहे हो, या चाहे वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस कर रहे हो, उसको डिस्कस करना बहुत जो है वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो फोरमोस्ट रिलेशनशिप्स हैं, जो बहुत बुनियादी अहमियत के हामिल ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जैसे इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, यूएस है, ये जो 5 ममालिक हैं, फिर मिडल ईस्ट है, इसके अलावा मल्टीलेटरल सतह पर यूनाइटेड नेशंस है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसीओ है, इसके साथ साथ हमारा सार्क है। सो ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कायम है, ये डिस्कस करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी हैं जो नॉन गवर्नमेंटल है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच है, जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जैसे जो जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस के दफातर हैं, जिस तरह वियना में आईएई है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात हैं, हमारे मफादात इस चीज़ से वाबस्ता हैं कि हम इन तंजीमात के साथ भी अपने ताल्लुक को ना सिर्फ बरकरार रखें बल्कि उसको प्रमोट करने की कोशिश करें, सो दैट इट कैन सर्व आवर नेशनल इंटरेस्ट। सो अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी मुल्क के जो ताल्लुकात होते हैं उसकी 3 जहतें होते हैं। एक बायलैटरल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, दूसरा जो मल्टीलेटरल ताल्लुकात, और तीसरा इंटरनेशनल एंटिटीज़ के साथ जो ताल्लुकात हैं। ये 3 किस्म की लेयर्स हैं किसी भी मुल्क के ताल्लुकात की, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। सो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कवर करती है। किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बहुत आसान इसलिए कि अगर हम उसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, बुनियादी असूल और ज़वाबित हैं, विज़न है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको समझ लें तो फिर जो ताल्लुकात हैं बाकी उनको समझना भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बुनियादी चीज़ों को इग्नोर कर दें और उसको जो सुपरफिशियली है बाकी ताल्लुकात को उनको डिस्कस करने की कोशिश करें, तो वो फिर जो वो एक समझें कि वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो डिटेल्स है वो हम सही तरह से ग्रैस्प नहीं कर सकते। सो बेयर विद मी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी नेविगेटिंग अ वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है और इस वक्त करंटली हमें क्या-क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जी डॉक्टर साहब। जी, असल में ना जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसको समझने के लिए आपको जो है ना करंट अफेयर से ताल्लुक रखना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करंट अफेयर के साथ जो है ना वो एक अपना कनेक्शन जो है ना वो बिल्डअप नहीं करते, आप फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की गिरद पेश में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं हमारे रीजन में, हमारे इर्द-गिर्द, अगर आप उन पर नज़र नहीं रख रहे या वो उस पर आपकी ग्रिप नहीं है तो आप फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 1-2 साल में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है कि कश्मीर का वाक़या है, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में आप देखें मोस्ट रिसेंटली अमेरिका ने विथड्रॉ किया है। इसके अलावा आप देखें ईरान में नई हुकूमत आई है, इसके अलावा आप देखें अमेरिका में नई हुकूमत आई है, बाइडेन की प्रेसिडेंसी है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, हमारे खित्ते की तरफ, पाकिस्तान की तरफ उनकी कैसे वो पाकिस्तान को वो कैसे देख रहे हैं। सो इन चीज़ों को समझने के लिए ना फॉरेन पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 9वीं सदी का बगदाद के एक वज़ीर था, आपको पता है बहुत मशहूर अब्बासी खिलाफत है या हुकूमत कह लें, उसका एक वज़ीर है, उसका ये कोट मैंने लिया है कि द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इज़ जगलरी, इफ इट वर्क्स एंड लास्ट्स इट बिकम पॉलिसी। जगलरी कहते हैं मैनिपुलेशन को,
मतलब कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक कांस्टेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन है। चूँकि रियलिस्ट कहते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो एनार्किक है। इसमें कोई सुपर किस्म की गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल सतह पर मौजूद नहीं है। इसलिए जो मुल्क जो उस एनवायरनमेंट में एक्ट कर रहे हैं या वो फंक्शन कर रहे हैं, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, इवन इफ इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। अब उस सूरत हाल में, उस एनवायरनमेंट में जब आपको इतनी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप उसमें कोई एक फंडामेंटल एक पॉलिसी नहीं बना सकते 2+2 की सूरत में। कोई व्हाइट एंड ब्लैक की सूरत में जो है वो आप पॉलिसी बनाकर उसको थॉरोली फॉलो नहीं कर सकते। आपको कॉन्स्टेंटली, कंटीन्यूअसली, परमानेंटली मैनिपुलेट करना है और कोशिश करनी है टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, to extract maximum benefit out of this anarchic international world order। अब ये जो मैनिपुलेशन है वो किस तरह से होगी? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो इब्तदा से ही दुश्मनी पर मबनी है। लेकिन अब हमारा जो बॉर्डर है, एक लॉन्ग बॉर्डर है, वो इंडिया के साथ तकरीबन 2000 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल है। हम उस 2000 किलोमीटर पर मबनी बॉर्डर को इग्नोर करके कहीं और देख ही नहीं सकते। हमें एट द मिनिमम लेवल एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो इंडिया के साथ रखना है। दूसरी तरफ आप देखें अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी हमारे कभी कोई इतने ख़ास दोस्ताना नहीं रहे, बट वी शेयर अबाउट 2670 किलोमीटर जो है वो हम लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, और उसके असरात जो है अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां आती हैं वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन अ सॉर्ट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप विद दैट कंट्री एज वेल। इसी तरह ईरान है, ईरान के साथ ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी उसमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और बायलैटरल रिलेशन, दैट आपको अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, और इंटरेस्ट कभी भी परमानेंट नहीं होते, वो फ्लूइड होते हैं, वो वक्त के साथ साथ आपको उनके साथ अडेप्ट करना होता है। इस सिचुएशन में आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, अपने आप को रीओरिएंट करना है, अपने आप को जो है वो नए सिरे से जो नए चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। इस सारे बैकग्राउंड में, इस सारे अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड आपको मुसलसल मैनिपुलेशन करनी है। अगर तो वो मैनिपुलेशन कामयाब हो जाती है तो वो पॉलिसी है, अगर मैनिपुलेशन वो कामयाब नहीं होती तो आपको एक नए सॉल्यूशन के साथ सामने आना होता है। ये इस कोर्ट का जो है वो एसेंस है, इस कोर्ट की जो है ना वो रूह है। याद रखें, जब भी किसी चीज को, मशहूर कोर्ट को आप अपने टॉपिक को अटेम्प्ट करते हुए जो है वो कोट करें, तो कोशिश करें कि उसको 3 से 4 लाइन्स में जो है वो ज़रूर एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको ये अंदाज़ा हो कि जो आप कोट ला रहे हैं वो रेलेवेंट है, और वो आप इसको रूह को समझते हैं और उसकी रेलेवेंसी जो है उसको साबित कर सकते हैं। इन दैट केस वो कोट्स बेनिफिशियल होते हैं और वो इफेक्टिव होते हैं, अदरवाइज उनका कोई सर पैर नहीं होता, और वो आप लिखें या ना लिखें वो एक बराबर बात है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन जी, सबसे बुनियादी बात है, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको उसकी तारीफ ही नहीं आती, आप उसको जो है वो बयान ही नहीं कर सकते, उसको लोगों के सामने डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो आपने उसको एक्सप्लेन क्या करना है, आपने उसकी तफसीलात क्या बयान करनी है। सो द फंडामेंटल क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है जी? फॉरेन पॉलिसी गाइड्स अ स्टेट्स रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, its relations with regional and multilateral organizations, and increasingly in our globalized and interconnected world with non-state actors and civil society organizations that recognize no borders. In a broad sense, foreign policy is the strategy a state adopts to advance its national interest as articulated by its political leadership, but within a contested geopolitical space characterized by complex interstate relations. You will come across a variety of definitions of foreign policy. आपको रंगारंग किस्म की बहुत
انواع و اقسام کی جو ہے نا وہ تعریفیں ملیں گی فورن پالیسی کی. یہ ریسنٹلی میں نے کتاب پڑھ رہا تھا. انڈیا کے ایک فارمر فورن سیکرٹری ہے شیام سرن. اس کی کتاب ہے ہاؤ انڈیا سیز دا ورلڈ فرام کوٹلیا ٹو دا 21st سینچری. اس نے تقریباً 3000 سال پر مبنی جو انڈین سویلائزیشن ہے اس کی جو فورن پالیسی ہے نا اس کے ایک بریف سا اوور ویو دیا ہے کہ کیسے کیسے انڈیا نے کن حالات میں آپریٹ کیا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، اور اس کو اپنے تعلقات کو اپنی جو نیبر ریاستیں ہیں اور دوسری جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے قائم کیے ہیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، بہت شارٹ سی کتاب ہے، 200-250-300 صفحات کی ہے. تو اس میں مجھے نا یہ ڈیفینیشن ملی فارن پالیسی کی، تو مجھے یہ بہت اس نے فیسینیٹ کیا. بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے جس میں وہ فارن پالیسی کیا ہے، وہ کہتا ہے فنڈامنٹلی یہ آپ کے بائی لیٹرل تعلقات کو ڈسکرائب کرتی ہے، یہ آپ کے ملٹی لیٹرل تعلقات کو ڈسکرائب کرتی ہے، اور یہ آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ تعلقات کو بیان کرتی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کیا ہے؟ جو کسی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. میں نے آپ کو پہلے جیسے وہ تھوڑا سا وہ انٹروڈکشن دیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جیسے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اور بہت ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کونسل ہے، جنیوا بیسڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. یہ ساری آرگنائزیشن جو ہیں ان کا کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی ڈیفائنڈ پیرامیٹر نہیں ہے. یہ کسی قسم کی کوئی سوورینٹی جو ہے وہ کلیم نہیں کرتے، ان کی کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی نہیں ہے. لیکن جس قسم کے حالات میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری ریاستیں آپریٹ کر رہی ہیں، ان حالات میں پاکستان جیسے ممالک کو خصوصاً ان آرگنائزیشنز کے اندر جو ہے وہ انٹینس لابینگ کرنی پڑتی ہے ٹو پروٹیکٹ آور انٹرسٹ. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ابھی موسٹ ریسنٹلی پاکستان کو IMF سے جو ہے وہ امداد کی ضرورت پڑی. اب آپ کو پتا ہے کہ IMF کے اندر ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں مختلف وہ ممالک جو ہے نا وہ ووٹنگ رائٹس رکھتے ہیں. اگر پاکستان کو $6 ارب جو ہے وہ لینے تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو تمام ممالک ہیں وہ ووٹ دیں گے پاکستان کے حق میں تو پاکستان کو امداد ملے گی. سیم از دا کیس آف ورلڈ بینک، سیم از دا کیس آف ہیومن رائٹس کونسل. ابھی دیکھیں کشمیر کا واقعہ ہوا اور اس پہ پاکستانی ہیومن رائٹس کونسل جو ہے وہ جو UN کی سبسڈائری آرگنائزیشن ہے جنیوا بیس، وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا. وہاں پر 40 ممالک رکن ہوتے ہیں. جب کوئی بھی ملک قرارداد پیش کرتا ہے تو وہ 40 ممالک کو جو ہے وہ متفقہ طور پر اس کے اندر ووٹ دینا ہوتا ہے. اگر وہ ووٹ دیتے ہیں متفقہ طور پر تو وہ قرارداد پہ جو ہے وہ پاس ہوتی ہے. اسی طرح بھی آپ دیکھیں نیوکلیئر سپلائر گروپ ایک ہے جو کہ نیوکلیئر معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، انٹرنیشنل نیوکلیئر ٹریڈ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر 40 ممالک جو ہیں وہ رکن ہیں. ان میں سے اگر اس میں کے اندر کوئی معاملہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ متفقہ طور پر ڈسکس ہوتا ہے اور متفقہ طور پر ہی پاس کرتے ہیں. اگر ایک بھی ملک جو ہے اس پر اعتراض لگاتا ہے تو وہ جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. مطلب وہاں پر کنسنسس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اگر NSG سے ریلیٹڈ پاکستان کا کوئی معاملہ ہے، ہیومن رائٹس کونسل سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے، ورلڈ بینک سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے، IMF سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے، تو پاکستان کو وہاں پر انٹینس جو مینیپولیشن ہے وہ کرنی پڑے گی، انٹینس لابینگ کرنی پڑے گی ٹو گیٹ میکسیمم ووٹ، ٹو گیٹ میکسیمم کنٹریز آن اٹس سائڈ سو دیٹ اینی کوئی بھی قرارداد جو ہے وہ اس کے حق میں بھی پیش ہوئی ہے تو وہ پاس آسانی سے ہو سکے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انٹرنیشنل جو سطح پر ہمیں صرف ملک اور ملک مطلب کہ ون آن ون جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. مختلف قسم کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، خاص طور پر کرنٹ سچویشن میں جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل اینٹیز ہیں، ان کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے. سو آل مطلب یہ جو فارن پالیسی ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کرتی ہے، بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل اور نان اسٹیٹ ایکٹرز. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا جی، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فارن پالیسی کے مقاصد کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ فارن پالیسی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اور پروموٹ کرتی ہے نیشنل انٹرسٹ کا. یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کسی بھی ملک کا انٹرنیشنل یا بائی لیٹرل سطح پر آپریٹ کرنے کا، فنکشن کرنے کا. اگر آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ یا پروموٹ کرنے میں ناکام ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فارن پالیسی ناکام ہے.
اگر آپ اگر آپ اس میں کامیاب ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہے. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ جو ہے وہ بینیفٹ ہے جو آپ مد نظر رکھنا ہوتا ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے ہوئے. ایک بات یاد رکھیے. نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جی نیشنل انٹرسٹ. یہ بالکل ہم نا ڈسکس کریں گے نیشنل انٹرسٹ. ایک بات تو یاد رکھیں, قومی مفادات. فار ایگزامپل پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے؟ پاکستان کا قومی مفاد یا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کی سوورینٹی وائلیٹ نہ ہو, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی جو جغرافیائی حدود ہیں اس وہ جو ہے وہ چیلنج نہ ہو, پاکستان کا جو اکنامک ویل بینگ ہے لوگوں کی وہ حاصل ہوتی رہے, پاکستان کے جو پولیٹیکل جو حالات ہیں اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. مطلب ملٹیپل ورائٹی آف انٹرنیشنل انٹرسٹ, اس کو مطلب ڈیفائن کرنا اور اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا. بہت سارے لوگوں نے اس کی مختلف قسم کی جو ہے نا وہ تقسیم کی ہے مختلف بنیادوں پر, لیکن 4 بنیادی جو ہیں وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کسی بھی ملک پہ ہوتے ہیں. سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پولیٹیکل جو نان انٹرفیئرنس, اور جو ہے وہ اکنامک ویل بینگ. اگر یہ 4 جو ہیں وہ آپ پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے میں کامیاب ہیں تو یہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کامیاب گردانی جائے گی. اگر نہیں ہے تو آپ کی فارن پالیسی ناکام ہوگی. لیکن یاد رکھیں جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح والا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ مسلسل ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کو آپ کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. اس میں کبھی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ لاس بھی ہوگا, کبھی آپ کو جو ہے وہ کامیابی بھی ملے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہے, آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو ان کے مطابق ایڈجسٹ اور اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہمیں صرف اسی کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب فار ایگزامپل ساؤتھ ایشیا ہے, اس میں انڈیا کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ آپ سے ڈفرینٹ ہے, افغانستان کا نیشنل انٹرسٹ آپ سے ڈفرینٹ ہے, جو دوسرے سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, ان کے نیشنل انٹرسٹ آپ کے ساتھ آپ سے مختلف ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آلویز آپ کے ساتھ الائن کریں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اپنی نیئرسٹ پوزیشن پہ لا سکتے ہیں, اپنے مفادات کے قریب تر لا سکتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. سو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرف بس اپنا مفاد جو ہے وہ حاصل ہو گیا, اللہ اللہ خیر اللہ نہیں. آپ کو دوسرے ممالک کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ بعض اوقات ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ویل راؤنڈیڈ کمپریہنسو پلان بیسڈ آن نالج اینڈ ایکسپیرینس فار کنڈکٹنگ دا بزنس آف گورنمنٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. کوئی مشکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس کو ہم پہلے ہی ڈسکرائب کر چکے ہیں. نیشنل انٹرسٹ آر دا ایسپائریشنز آف دا اسٹیٹ. ابھی یہ جیسے ہم وہ ریل صاحب پوچھ رہے تھے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, وہ ایک ملک کی نیشنل ایسپائریشنز ہیں, ایک ملک کی خواہشات ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کی خواہش کیا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تجارت ہے اس کی راہداری بن سکیں. جو سینٹرل ایشیا ہے چونکہ وہ لینڈ لاک ریجن ہے تو اپنی جو تجارت ہے وہ ہمارے ذریعے سے باقی دنیا کے ساتھ کر سکے, ہمارے گوادر اور کراچی پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے. اب یہ ہمارا پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ ہے. اب اس کو ہم پروٹیکٹ یا پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہماری ہوسٹائل گورنمنٹ نہ ہو جو پاکستان کے ساتھ مخاصمانہ یا مخالفانہ رویہ رکھے. پاکستان کی کوشش ہوگی کہ افغانستان کے اندر ہماری ایک دوست جو حکومت ہے وہ وہاں پر قائم ہو, جو ہمیں اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنے میں کوئی دشواری یا روڑا نہ اٹکائے اور مشکلات پیدا نہ کرے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 20 سال کے دوران اتنی تنقید بھی برداشت کی ہے, پاکستان نے مشکلات بھی برداشت کی ہیں, اور پاکستان نے اس کی جو پرائس ہے نا وہ پے کی ہے ٹو انشور دیٹ فرینڈلی گورنمنٹ ان افغانستان کمز ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, اور تاکہ وہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک رسائی دے دے. ابھی دیکھیں اب یہ طالبان آئے ہیں تو وہ کس حد تک ہمارے ساتھ اس حوالے سے کوآپریٹ کرتے ہیں وہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن وہ پاکستان کا یہ ایک انٹرسٹ تھا کہ افغانستان کے اندر ایک دوست حکومت ہی
سینٹرل ایشیا تک ہماری رسائی جو ہے اس کو یقینی بنا سکتی ہے. اس لیے پاکستان نے پچھلے 20 سال میں مسلسل اس بات کے لیے کوشش کی ہے. یہ ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ تھا. یاد رکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ کو سبسٹینشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اسی طرح کی ایگزامپلس کے ساتھ کہ نیشنل انٹرسٹ ہے تو نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. اچھا نیشنل انٹرسٹ میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ سینٹرل ایشیا تک رسائی ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. اسی طرح یو ایس اور چائنا اور رشیا جیسی سپر پاور کے ساتھ مسلسل تعلقات برقرار رکھنا ہمارا ایک اور نیشنل انٹرسٹ ہے. ہمارا یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک حد سے زیادہ بگڑیں اور بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ پر آ سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اسٹل ہولڈز اے گریٹ اماؤنٹ آف انفلوئنس ان انٹرنیشنل ریئلم. امریکہ بہت زیادہ انفلوئنس جو ہے ابھی بھی بین الاقوامی سطح پر رکھتا ہے. سو ہم ان کے ساتھ ایک جو تعلقات ہیں وہ ایک حد سے زیادہ نہیں بگاڑ سکتے. ہمیں ان کے ساتھ سارٹ آف ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے رشیا جو ہے وہ P5 کا ممبر ہے. رشیا کے ساتھ تعلقات بھی ضروری ہیں. چائنا ہمارا نیبر بھی ہے, ہمارا اسٹریٹجک جو پارٹنر بھی ہے, دوست بھی ہے. اور ہمارا آپ دیکھیں سی پیک کے تناظر میں ہمارے اس کے ساتھ تعلقات کتنے بڑھ گئے ہیں تو اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم رہے. سو یہ ہمارے پرماننٹ انٹرسٹ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے جو رویہ ہے انٹرنیشنل سطح پر اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہے نو پرماننٹ فرینڈز اور فوز ان انٹرنیشنل انٹرسٹیٹ ریلیشنز بٹ نیشنل انٹرسٹ. اس کو ہم کئی دفعہ جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا بلکہ آپ کے جو مفادات ہیں وہی مستقل ہوتے ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کو نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفادات ہی گائیڈ کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے پاکستان سیکورٹی اینڈ اکنامک انٹرسٹ فار اٹس گائیڈنگ پرنسپلز فرام دی آؤٹ سائڈ. اب دیکھیں پاکستان جب ہمارے وجود میں آیا 1947 میں تو ایک فریجائل اسٹیٹ تھی. ریسورسز کی کمی تھی, دوستوں کی کمی تھی. پھر انڈیا ہمیں تھریٹ کر رہا تھا, ایون کہ ہمارا جو وجود تھا وہ ہی خطرے میں پڑ گیا تھا. تو اس سچویشن میں ہمارے جو انٹرسٹ کیا تھے کہ ہمارے اب پھر ریفیوجی انفلکس تھا. 1 کروڑ سے زائد لوگوں کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہجرت ہوئی دونوں طرف میں. پھر ہمارے پاس وسائل بالکل بھی نہیں تھے, دوستوں کی کمی تھی. بالکل ایک نوزائیدہ ریاست کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی اس وقت درپیش ہے. تو اس تناظر میں پاکستان کی جو فارن پالیسی کے جو 2 گائیڈنگ پرنسپل تھے وہ یہ کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انٹرنیشنل سطح پر مالی امداد کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. اسی طرح ایوالونگ سچویشن میں جب پاکستان جو ہے وہ ایک مطلب اب اس کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور اس نے ایک فنکشنل ریاست کے طور پر ابھرنا شروع کر دیا تو اس کے مفادات جو ہیں وہ تبدیل بھی ہوتے رہے, اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ فلکچویشن بھی آتی رہی. تو اس کے اکارڈنگلی پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی کو فائن ٹیون جو ہے وہ کرتا رہا ہے. جی نیکسٹ سلائڈ. ویژن کیا ہے؟ ویژن ہمیشہ فاؤنڈنگ جو فادرز ہوتے ہیں نا جناب ان کی طرف سے آتا ہے. وہ گائیڈ لائنز. سوری فار انٹرپشن, لیکن اس وقت اس سلائیڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 2.5 منٹس ہیں. جی ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا ویژن ہمیشہ فاؤنڈنگ فادرز کی طرف سے آتا ہے. جو اب ہمارا فار ایگزامپل چائنا ہے, ماؤ زیتونگ. رشیا ہے جب وہ کمیونسٹ تھا تو وہاں پر لینن تھا. جب اسی طرح امریکہ ہے تو جارج واشنگٹن ہے, ووڈرو ولسن ہے. جب مطلب ان کے جو انفلوئنشل جو نامور جو دانشور قسم کے جو پریزیڈنٹ آتے رہے ہیں وہ اس کو گائیڈنگ پرنسپل جب ویژن دیتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر کیسے آپریٹ کریں گے, کیسے فنکشن کریں گے. سو جب قائد اعظم جو ہے وہ اس ریاست کو تشکیل دے رہے تھے تو ان کے ذہن میں بھی ایک ویژن تھا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کیسی چلائی جائے گی اور اس کے خد و خال کیسے ہوں گے. سو دس سلائیڈ ٹاکس اباؤٹ دیٹ ویژن. Our foreign policy is one of friendliness and goodwill towards all the nations of the world. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material,
and moral support to the oppressed and suppressed people of the world, and in upholding the principle of the United Nations Charter. जो एक सक्सेसफुल लीडरशिप होती है, आपको मालूम है कि वो मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपना जो विजन है वो बयान करने की अहलियत रखती होती है। सो ये समझें कि ये जो 4-5 जो लाइन्स हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद उस वक़्त कायद-ए-आज़म ने रख दी जब पाकिस्तान अभी मार्ज़ वजूद में आया ही था। अभी हम नेक्स्ट जो ये ब्रेक के बाद सेशन होगा, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें जो-जो पॉइंट्स कायद-ए-आज़म ने दिए, क्या हम उनको जो है वो कायम करने में या उन पर अमल दरामद करने में कितना कामयाब रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट मीटिंग में हमारी नेक्स्ट स्लाइड से फिर डिस्कशन शुरू होती है। आप तमाम लोग इमीडिएटली जनाब ना सेकंड मीटिंग ज्वाइन करेंगे। सेकंड लिंक जो होगा वो मैं अभी ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ। उमर, ये मीटिंग खत्म होने वाली है।